بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل بے لوث دیکھ رہے ہیں۔ آج اوورسیز پاکستانیوں کے سلسلے میں بہت سے ہمیں اطلاعات ملی اور اس کو ہم سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہے ہیں۔ بہت سے پاکستانی جو اپنی محنت مشقت کی کمائی پاکستان سے باہر جا کے اپنے گھر والوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اپنے خاندان کے لیے پیسہ کماتے ہیں اور پر اعتماد ہو کے اپنے رشتہ دار، بھائی، عزیز و اقارب، وائف ان کو پیسے ہر مہینے بھیجتے ہیں۔ چونکہ پاکستانی باہر ہوتے ہیں، ان کے لیے صرف یہی ہے کہ پاکستان میں ان کے پیسے کا کوئی جائز استعمال ہو، تاکہ وہ جب پاکستان آئیں تو ان کا پیسہ ایک خاص، ایک جائز، ایک بہتر جگہ پہ ان کا استعمال ہو اور اس سے وہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو اس اعتماد کے اندر مستقل طور پہ وہ پاکستانی اپنی حلال کمائی، محنت کی کمائی اپنے کسی بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، فیملی کے کسی ممبر کو وہ ماہوار باقاعدگی سے بھیجتے ہیں۔ وہ اس امید میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ پاکستانی جو ہمارے گھر میں پاکستان میں ہیں وہ اس پیسے کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے جو اوورسیز پاکستانی بہت خوش ہوتا ہے اس بات پہ کہ اس کے پیسے کا صحیح استعمال ہو رہا ہے، جائیدادیں خریدی جا رہی ہیں، بینک بیلنس جمع کیا جا رہا ہے، اور اس اندھے اعتماد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے عزیز و اقارب، ان کے سگے بھائی، رشتہ دار اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حال ہی میں ایک کیس آیا، ایک اوورسیز پاکستانی سعودی عربیہ سے مستقل طور پہ اپنے بھائی کو ہر مہینے ایک کثیر تعداد میں پیسے بھیجتا رہا، اور ان کا بھائی اس چیز کو استعمال کرنے کے لیے جائیدادیں خریدتا رہا، پراپرٹی خریدتا رہا، ان کی تعمیر کرتا رہا، اور وہ شخص مستقل اپنے بھائی پہ اعتماد کرتے ہوئے ان کو پیسے بھیجتا رہا۔ جب وہ آج سے 10 سال کے بعد پاکستان آیا تو اس کا استقبال کیا گیا، اور اس کے بعد اس نے ان پیسے کا حساب مانگا۔ اس حساب کے اندر ان کے چھوٹے بھائی جن کو مستقل طور پہ پیسے بھیج رہے تھے، ان کی دماغ میں فطور آ گیا، اور انہوں نے، اس کے بھائی نے یہ پلان بنایا کہ اس بڑے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے تاکہ تمام جائیداد اور پیسہ اس کو مل جائے، اور کوئی نہ کوئی پلان بنا کر، گھنونا بنا کر پلان بنایا، اور اس میں اپنے بڑے بھائی کو انہوں نے زہر دے کے مار دیا، اور شہرت یہ کی، پوری جگہ پہ یہ اعلان کیا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ پولیس نے تشفیش کی تو معلوم ہوا کہ اس کا چھوٹا بھائی، جس کے پاس یہ بینک بیلنس تھا، جس کے پاس یہ تمام کثیر تعداد میں اس کا رقم اس کے بینک میں تھی، اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار کر اس نے اس پیسے کو اپنی آئندہ زندگی کے لیے استعمال کرنے کا ایک منصوبہ بنایا، مگر پولیس نے پوری تشویش کی اور آخرکار وہ پکڑا گیا اور اپنے انجام کو پہنچا۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا واقعہ آیا کہ اس میں ایک اوورسیز پاکستانی نے اپنی وائف کے نام اپنا مکان، اپنی ساز و سامان، اپنی گاڑی، اپنا بینک بیلنس اپنی وائف کے نام کیا ہوا تھا، اور مستقل طور پہ وہ اس کو پیسے بھیجتا رہا۔ جب وہ پاکستانی اچانک گھر میں داخل ہوا بغیر اطلاع کیے ہوئے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی وائف وہ مکان بیچ کر کسی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی ہے، اور وہ شخص بیچارہ اتنا شدید صدمہ اس کو ہوا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ایک اور واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک صاحب 2 سال کے عرصے کے بعد جب پاکستان اچانک آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا گھر جو اس کی وائف کے نام تھا، وہ گھر کسی اور کے نام ہو گیا، اور ان کی وائف بغیر اطلاع اور بغیر کسی انفارمیشن کے وہ مکان بیچ کے 9-2-11 ہو گئی۔ تو تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ خدارا آپ اور جو بھی پاکستانی ملک سے باہر ہے، پاکستان سے باہر ہے، چاہے وہ گلف میں ہے، چاہے یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، اپنے بینک اکاؤنٹ، جائیداد اور تمام چیزیں اپنے نام رکھے،
اپنے پاس رکھے، اپنی اس کی تمام صلاحیتیں، وہ تمام چیزیں اپنے اس کے اکاؤنٹ میں ہونی چاہیے، اس کے نام ہونے چاہیے، کسی اور پہ اعتماد نہیں کرے۔ یہ اس وقت حالات ایسے آ گئے ہیں، مہنگائی اور لالچ نے لوگوں کو اندھا کر دیا ہے۔ برائے کرم خدا را تمام پاکستانی سے گزارش ہے کہ کوئی بھی اسے اندھا اعتماد نہ کرے، اپنے پیسوں کو اپنے بینک میں رکھے، اپنی جائیداد اپنے نام رکھے، اور اس کا کنٹرول اس کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ اندھا اعتماد اس کو ایک دن موت کی دہلیز پہ لے جائے گا۔ میں تمام پاکستانی سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آپ اپنے خاندان سے ضرور محبت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب سے ضرور ان کی امداد کیجیے، مگر تمام کنٹرول آپ کے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جب آنے کے اپنے وطن آئیں تو ان کو وہی عزیز و اقارب اس کے دشمن بن جائیں اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ پاکستانی جو اتنے پاکستان سے باہر ہیں، وہ پاکستان اور اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں، احباب، محلے والے سب سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور اس محبت، اندھی محبت کا انجام موت ہوتا ہے۔ تو برائے کرم یہ بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں، میرے اگلے ولاگ میں آپ کو بہت سے ایسے واقعات ہوں گے جن کو انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی کہ کس طریقے سے لوگ لالچ میں آ کر اپنے سگے رشتہ دار، عزیز و اقارب کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ تو برائے کرم آپ سے گزارش ہے، جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، بینک بیلنس، جائیداد اور تمام چیز اپنے نام رکھیں، اس کا کنٹرول اپنے پاس ہو، چیک بک ان کے ہاتھ میں ہو، پھر آپ جس کی چاہے مدد کریں، مگر اپنا پورا اختیار یا اپنے پیسہ یا بینک بیلنس کا انفارمیشنز، تمام وہ چیزیں اپنے ان کے اختیار میں ہونی چاہیے۔ ان کو کسی دوسرے سے اس کو منسلک کرنا یا ان سے رابطہ کرنا یا ان سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ وطن آئے تو اپنی چیز، اپنی جائیداد، اپنے پیسے کا صحیح استعمال کر سکیں۔